المصائب الحسين والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات اللہ. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. اور جو لوگ یہاں پہ دام دل میں سخن شرکت کرتے ہیں، صف اعضاء بچھاتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، نواخوانی کرتے ہیں، یہاں پہ مرثیہ خوانی کرتے ہیں، لنگر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، جس آرگنائزیشن میں اور ان میں جتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جہاں پہ صف اعضاء بچھایا اس میں شرکت کی، اور بالخاص جنہوں نے آج لنگر و نیاز کا اہتمام کیا، سید شہنشاہ نقوی صاحب، سید عون حیدر نقوی صاحب، سید عدنان حیدر نقوی صاحب اور سید عمران حیدر نقوی صاحب. برادران میری دعا ہے پروردگار عالم تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. پروردگار عالم تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا اس محرم الحرام کے ایام میں جس کسی نے بھی جس قدر بھی لنگر و نیاز کا اہتمام کیا بہلا ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. رب ذوالجلال تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا حاضرین کی جو دلی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، بہلا ان کی دلی حاجات، آرزویں، خواہشات کو پورا فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت و رحمت کو نزول فرما. بہلا تو علام الغیوب ہے، پورا شوب زمانہ ہے. ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بہلا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، بر الہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. بہلا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ہمارے تمام کے تمام مسائل کے حل کے لیے حضرت قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما. بآواز بلند صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. برادران گرامی قدر، آپ کی خدمت عالیہ میں گزشتہ ایام میں نے جو معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی، سب سے پہلے میں آپ کا فرداً تمام احباب کا، مومنین کا، عزاداران امام حسین علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے دامن عفو میں مجھے جگہ دی اور مجھے بہت سراہا اور بڑے غور سے یہ سنا. میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میری دعا ہے اللہ آپ کے روشن چہروں کو سلامت رکھے اور مولا آپ کے دل میں اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کو آباد و شاد رکھے. برادران گرامی قدر، ہمارا موضوع تھا کمالات انبیاء اور فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام. برادران گرامی قدر، اس کے زمرے میں ہم نے جو معروضات پیش کی، ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بے شمار ہادیوں کو منتخب کیا، اور ہر زمانے میں اللہ نے ایسے ہادی بنائے کہ وہ ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے. صلوات پر محمد وعلی. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی ہادی اور رہنما نہ آیا ہو.
جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہمارا آدھا مجمع خاور شاہ جی کو دیکھ رہا ہے، توجہ میری طرف رکھی ہے، وہ انتظامی امور کرتے رہیں گے۔ برادران گرامی، قدر عرض یہ ہے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں اللہ نے ہادی اور رہنما نہ بھیجے ہوں۔ اللہ نے ہر زمانے میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کا کوئی ہادی روئے زمین پر موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ آیت کے انداز میں موجود ہے، لولا الحجۃ، بڑی توجہ چاہتا ہوں اس قرآن مجید کی آیت پہ، لولا الحجۃ لساخت الارض بأہلہا۔ اگر حجت خدا ایک لمحے کے لیے، چشم زدن کے لیے، یا اس سے بھی 100واں حصہ، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو، یعنی حجت اللہ، ولی اللہ، امر اللہ، اللہ کی طرف سے ہادی اور رہنما اگر ایک چشم زدن کے عرصے تک بھی دنیا میں موجود نہ ہو، لساخت الارض بأہلہا، تو اللہ پوری زمین و آسمان کو لپیٹ دے گا ان کے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو لا مولا ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ہادی موجود ہو۔ تو دیکھتے ہیں آغاز میں اسی لیے پروردگار عالم نے یہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو ہمارا جو عقیدہ ہے ملت تشیع کا، کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو ہادی منتخب کیا، جیسے یہ سورہ واللیل میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ بتحقیق ہدایت کی ذمہ داری مجھ اللہ کے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے بڑی مختصر سی، تو یہی تو معجزہ ہے، یہی تو کمال ہے، یعنی اتنی مختصر سی 2 آیتوں میں اللہ نے اتنا کمال کا، اتنا عجیب اور اتنا طویل و عریض موضوع سمٹ کر رکھ دیا۔ یعنی اگر اس کی ایک عام سا طالب علم وضاحت کرے، ائمہ اطہار جو علم کے وارث ہیں ان کی تو کمال ہی الگ ہے، ہم جیسا طالب علم تو کم از کم 5 سے 10 مجالس چاہیے اسی آیت کی تشریح تفسیر کرنے کے لیے۔ کیا کہ اللہ نے کہا جس طرح کائنات کا میں مالک ہوں، کیسے؟ جیسے اللہ کہتا ہے اختیار میرے پاس ہے، کیسے کہ سورج کو طلوع کرنا کس کے کام ہے؟ اللہ کا۔ آج تک کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، یعنی سورج کو طلوع کرنا اللہ کا کام ہے، سورج کو غروب کرنا اللہ کا کام ہے، دن کے بعد رات کا آنا اللہ کا کام ہے، اور رات کے بعد دن کا آنا اللہ کا اختیار ہے، سورج کو چمکانا اللہ کا کام ہے، یہ سورج کو روشنی دینا اللہ کا کام ہے، یہ ستاروں کی کہکشاں بنانا اللہ کا کام ہے، یہ دریاؤں کو روانگی عطا کرنا اللہ کا کام ہے، یہ پہاڑوں کو بلندیاں عطا کرنا اللہ کا کام ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے جس کے بغیر ہم ایک لمحہ کے لیے، لمحہ میں ہی ہم زندہ نہیں رہ سکتے اگر ہوا نہ ہو، یہ ہوا کو چلانا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں خلق کرنا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھ سے سوال کیجئے کہ دیکھیے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس دنیا میں آئے؟ آپ میں سے کون ہے جو یہ چاہتا تھا کہ ہم دنیا میں آئے؟ نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمارا تو ادراک ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو یہ فہم و فراست ہی نہیں تھی، کچھ تھے ہی نہیں۔ یہ تھوڑی فکری باتیں، فلسفی باتیں، لیکن سمجھ آئی تو لطف آئے گا۔ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں آ رہے ہیں، کوئی تو ہے جس نے ہمیں بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں آؤ، نہیں ہے کسی شخص کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا۔ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح یہ پوری کائنات کا کنٹرول، پورے زمین و آسمان، پورے عالمین کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ہدایتوں کا اہتمام کرنا بھی مجھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھلایا۔ کیسے؟
اللہ نے صرف کہا نہیں کہ میرے اختیار میں، بلکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مسلسل تسلسل کے ساتھ بھیج کر فرمایا، اور وہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے بناؤ۔ بات پہنچی آپ تک؟ مقدمہ پہنچ رہا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بناؤ، بلکہ سب نے کہا ہمیں مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بن کے وہاں سے آئے ہیں۔ جیو ہو گئے تو سلامت رہے۔ توجہ نا۔ اور یہی وجہ ہے آغاز میں جب اللہ نے انسان کو خلق کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی منزل میں حضرت آدم کو خلق کیا، اور یہ بات ہر انسان کو یاد رہنی چاہیے، تبھی تو عشرے کا جو ہے وہ انسان کو لطف آتا ہے۔ کیا کون سی بات توجہ چاہتا ہوں آپ کی؟ کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو خلق کرنا چاہا تو کہا کہ سب سے پہلا جو انسان بنایا نا وہ ہادی بنایا۔ اور یہ جتنے علماء ہیں، یہ جتنے مفسرین ہیں، یہ جتنے تاریخ دان ہیں، جتنے قانون دان ہیں اسلامی لحاظ سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بشر کو ہادی اس لیے بنایا کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بروز قیامت، بروز جزا و سزا کوئی ایک انسان یہ کہہ دے یا اللہ میں تو ہدایت چاہتا تھا، کوئی ہاتھی ہی موجود نہیں تھا۔ ذرا ذہن والی بات ہے، تھوڑی کمپلیٹ متوجہ رہیے۔ اگر کوئی بروز قیامت یہ دعویٰ کر دیتا یا اللہ میں تو ہدایت چاہتا تھا، کوئی ہاتھی موجود ہی نہیں تھا، تو پورا نظام جزا و سزا، پورا نظام یہ جو قیامت کا حساب و کتاب کا نظام ہے، یہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس لیے اللہ نے سب سے پہلے انسان کو ہادی بنا کر بھیجا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کوئی ایک بھی انسان موجود ہو اور ہادی موجود نہ ہو، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تعداد میں انسانیت ہو اور ہادی موجود نہ ہو؟ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ میں بات پھر سمجھانا چاہتا ہوں، شاید آدھا مجمع سمجھا ہے، میں بات سمجھا کے جانا چاہتا ہوں چونکہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کر دے بروز قیامت کہ یا اللہ ہم تو ہدایت کے طلبگار تھے، ہم تو ہدایت چاہتے تھے، ہم تو راہ راست پہ جانا چاہتے تھے، کوئی ہادی نہیں تھا، تو حساب و کتاب کا نظام ختم ہو جائے گا نا۔ تو جب آغاز میں اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اب اگر اتنی تعداد میں انسانیت ہے تو لامحالہ کوئی ہادی ہونا چاہیے، اور ہادی اللہ نے غیب پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے جو یہ بیٹھ کر ہدایت کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو آپ سمجھے آپ بات؟ تو اس لیے ضروری ہے لامحالہ کہ کوئی ہادی موجود ہو جو اس دنیا میں آ کر اللہ کی طرف سے ہدایت کرے، اللہ کا نظام بنائے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ علمی بات ہے، تھوڑا سا آپ کو لطف آئے گا اگر متوجہ رہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ برادران گرامی کیا دلیل؟ میرا چونکہ موضوع ہے کمالات انبیاء، کمالات انبیاء، کیا کہ انبیاء کو معجزات ملے۔ کون کون سے معجزے ملے؟ میں نے بہت سارے پڑھے ہیں اس عشرہ میں، لیکن دو معجزوں کی مثال دیتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عصا ملا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عصا یعنی ڈنڈا ملا۔ وہ جب تک حضرت موسیٰ رہے وہ عصا معجزہ رہا، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد وہ عصا یعنی وہ ڈنڈا وہ تو رہا لیکن کبھی معجزہ نہ بن سکا۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ کا عصا کیسے معجزہ تھا؟ میں نے پچھلے مجالس میں عرض کیا کہ وہ زمین میں گاڑتے تھے درخت بن جاتا تھا، زمین میں گاڑتے تھے
تو وہ چشمہ برآمد ہو جاتا تھا، زمین پہ پھینکا تو وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. اتنا بڑا معجزہ. لیکن وہ اس وقت تک معجزہ رہا جب تک حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں رہا. اور دوسرا بڑا معجزہ، حضرت جناب سلیمان نبی کو معجزہ ملا بساط سلیمان. یہ جو قالین کا ٹکڑا ہے نا جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی قالین کا ٹکڑا تھا جو ہوا پہ پرواز کرتا تھا. یہ معجزہ تھا جناب سلیمان کا. وہ قالین کا ٹکڑا جب تک حضرت جناب سلیمان کے پاس رہا وہ معجزہ رہا. لیکن وہ قالین کا ٹکڑا تو رہا بعد میں، وہ عصائے موسیٰ تو رہا، لیکن حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہ تھے، اس لیے وہ معجزہ نہ بن سکی. بات پہنچ گئی ہے، اس لیے وہ معجزہ نہ بن سکے. تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب تک وہ صاحب معجزہ کے ہاتھ میں ہو. اب پیغمبر اسلام کو معجزہ ملا ہے قرآن. پیغمبر اسلام کو معجزہ ملا ہے قرآن. اور اگر آج قرآن معجزہ ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب معجزہ پردہ غیب میں موجود ہے. درود محمد و آل محمد. کہ پردہ غیب میں صاحب معجزہ موجود ہے. تبھی تو یہ ہے نا. اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں. ہم سے سوال کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہر نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، آثار کیا ہیں، اقوال کیا ہے، ان کا کلام کیا ہے، ان کے کمالات کیا ہے، ان کا جمال کیا ہے. تو سنیے میرے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کیا ہیں. کہ وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والغیظ القزمیہ والحجج الرضویہ والتقاوت التقویہ والنقاوت النقویہ والغیبت الالہیہ. ہمارے امام زمانہ کے کیا نشانیاں ہیں؟ وہ کس کمالات کے مالک ہوں گے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کے مالک ہوں گے. وہ حیدر کرار کی عصمت اور شجاعت کے وارث ہوں گے. وہ عصمت زہرا رکھتے ہوں گے. وہ علم حسنی رکھتے ہوں گے. وہ شجاعت حسینی رکھتے ہوں گے. وہ حضرت امام سجاد کی عبادتوں کا نور ہوں گے. محمد باقر العلوم کے علم کا سرچشمہ ہوں گے. وہ جناب امام جعفر صادق کی صداقت کا پھول ہوں گے. وہ غیظ قادم ہوں گے. وہ حجج رضویہ ہوں گے. وہ محمد تقی کے تقوی کا نور ہوں گے. وہ علی نقی کی نقاوت کا ظہور ہوں گے. وہ حسن عسکری کا لال ہوں گے. وہ اللہ کی غیبت کے مدار ہوں گے. کیا کمالات ہوں گے. امام زمانہ علیہ السلام بلند تر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں معذرت سے مجلس کے درمیان آپ کو زحمت دینا. تھوڑا تھوڑا صلوات پر محمد و آل محمد. وہ کتنے کمالات کے مالک ہوں گے. توجہ میں طرف رکھیے گا. وہ کتنے کمالات کے مالک ہوں گے. یہ تمام کمال رکھتے ہوں گے. اور پھر ایک مرتبہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت ہوں گے. اللہ نور السماوات والارض کا نور ہوں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان ہوگی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھ ہوں گے. والشمس کا چہرہ ہوگا. واللیل کی زلفیں ہوں گی. اور ایسے آئیں گے کہ دنیا والے یہ کہیں گے اللہ کے جلال کا، اللہ کے جمال کا ظہور ہوا ہے.
اور میرے امام علیہ السلام کی کے لیے یہ دلیل ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے۔ یہ حسینی ایام گزر رہے ہیں میرے بھائی، اور اس کی ایک حدیث میں ضرور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے امام کی معرفت حاصل کرو۔ پیغمبر اسلام نے 7 حدیث ہے کہ اگر کوئی مر گیا اور امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ علی کا شیعہ ہو، ماتمی ہو، نوے خان ہو، وہ مجلس پڑھنے والا ہو، مسیحا، اس میں استثناء کوئی نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور امام کی معرفت کے بغیر تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات موجود ہے امام کے صدقے میں، یہ دین موجود ہے اس لیے کہ دین کا وارث موجود ہے، یہ شریعت موجود ہے اس لیے کہ شریعت کا وارث موجود ہے۔ اور اگر کبھی مشکل آئے گی نا دین پہ، شریعت پہ، عقیدے پہ، ایمان پہ، قرآن پہ، اسلام پہ، تو جو قائم ہے محمد و آل محمد موجود ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اور بڑی لمبی تگ و دو کے بعد میں لے کے آپ کی خدمت عالیہ میں بڑی کوشش کے بعد کہ مسجد میں ایک ہمدان کی مسجد میں مناظرہ ہو رہا تھا۔ ہمدان عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ مناظرہ ہو رہا تھا اور 2 مناظر تھے، ایک تھا ابو القاسم وہ شیعہ مناظر تھا، اور ایک مناظر تھا رفیع الدین وہ اہل سنت تھی۔ مناظرہ ہوتا رہا اور وہ ہمدان میں سب رفیع الدین کو ماننے والے تھے، ہمارے اہل سنت تھے، اور وہ مناظرہ اس شرط پہ شروع ہوا کہ جو اس مناظرے میں ہار جائے گا وہ دوسرے کے مذہب کو قبول کر لے گا۔ جو اس مناظرے میں ہار جائے گا وہ دوسرے کے مذہب کو قبول کرے گا اور وہ اس کا کلمہ پڑھے گا، اس کے عقیدے کے مطابق آ جائے گا۔ 3 دن تک مسلسل مناظرہ ہوتا رہا۔ یہ مسجد ابیض اسے کہا گیا ہے تاریخ میں۔ 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب انہوں نے اپنے اصحاب کے فضائل پڑھے اور یہ جو ابو القاسم تھے انہوں نے میرے آقا علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھے، اور وہ فضائل پڑھتے پڑھتے جب باری آئی نا حضرت جناب ابو القاسم کی، وہ سید ہے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے جتنے فضائل پڑھے ہیں، جتنے آپ نے مجھے سنائے ہیں، اب میرے سے 2 فضائل سن لیں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ علی کون سی ذات ہے، ہم کن کو مانتے ہیں؟ جناب حضرت ابو القاسم نے کہا ہم انہیں مانتے ہیں جن کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی و انت مستودع موارث الانبیاء من قبلی و انت امین اللہ علی عرض و حجت اللہ علی بریت و انت رکن الایمان و عمود الاسلام و مصباح الدجا و منار الہدى یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یا ابو القاسم میرے آقا مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو میرے مولا وہ ہے کہ جن کے لیے مسجد نبوی کے دروازے بند نہیں ہوئے، میرے آقا مولا وہ ہے جو جناب زہرا کے شوہر ہیں، میرے آقا مولا وہ ہے جو جناب حسنین کے بابا ہے، میرے آقا مولا وہ ہے جن کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی۔ یہ آقا مولا کہتے کہتے فضائل بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جناب ابو القاسم نے علی وہ ہے جو حوض کوثر ہے، علی تمام انبیاء کی میراث ہے، علی اسلام کا ستون ہے، علی روشن چہروں والوں کا امام ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے جناب ابو القاسم نے کہا علی وہ ہے جو حلال زادوں کے امام ہے۔ اچھا یہ مناظرہ ختم ہونے والا تھا، 3 دن کا مناظرہ تھا، اور جو رفیع الدین تھا اس نے نہیں مانا۔ میں امام زمانہ کے اشعار آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے لطف لیں گے اس عشرِ محرم الحرام میں
میرے امام علیہ السلام کی زبان اقدس اور مقدس سے نکلے ہوئے وہ الفاظ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کیسے کہ کہمس جو رفیع الدین تھا اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں نہ آپ میری بات مانتے ہیں نہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. ایسا کرتے ہیں اس مسجد میں ہمارے اس وقت کے بعد جو سب سے پہلے داخل ہوگا نا وہ ہماری بات کا فیصلہ کرے گا. جو چاہتا ہوں اگر متوجہ ہے اگر گرمی محسوس نہیں ہو رہی تو میرے ساتھ تھوڑا بولیے. کیا کہا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. یہ کہتے ہیں ہم اسی ہمدان کی مسجد ابیض میں موجود تھے. ہم نے دیکھا بہت گرمی تھی. ایک گھوڑے سوار کو دیکھا بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا. وہ کہتے ہیں ہم نے دروازے کھلے رکھے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے تاکہ ہوا آئے. سارا مجمع دیکھ رہا تھا. سر پٹ ایک گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور ایسے گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ اس کی خاک دور دور تک اڑ رہی تھی. یہ کہتے ہم نے دیکھا کہ اچانک گھوڑے سوار ہماری مسجد میں داخل ہوا. اس نے اپنے گھوڑے کو چھوڑا نیچے اترا. توجہ چاہتا ہوں یہ ہمدان کی مسجد میں مناظرہ ہو رہا تھا. پورے علاقے کے لوگ وہاں موجود تھے. سب صاحب علم موجود تھے. ہر مذہب کو ماننے والے موجود تھے. یہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا وہ گھوڑے سوار نیچے اترا. جیسے ہی وہ نیچے اترا تو اس کے اترتے ہی ایسی خوشبو آئی. ہائے 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 ایسی خوشبو آئی کہ پورے کی پوری مسجد معطر ہو گئی. اور وہ شخص جیسے ہی اندر تشریف لایا اس کا کیا جلال و جمال تھا, کیسا کمال تھا کہ جتنے لوگ مسجد میں موجود تھے بوڑھے تھے نوجوان تھے جو نہیں بھی اٹھ سکتے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایسا کمال تھا. اور وہ اندر تشریف لائے. ہم نے اپنے مدعا بیان کیا کہ ان کا مذہب یہ ہے ہمارا ان کا مذہب یہ ہے. جب بتلانے لگے نا کہ ہمارا یہ مناظرہ ہے تو امام علیہ السلام نے کوئی ان کو جواب نہیں دیا. ایک شعر عرض کیا وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں کتنے سو سال بعد امام کی زبان اقدس اور مقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ اپنی عربی کتب میں لکھتے ہیں کہ یہ اشعار میں مستند کرتا ہوں کہ امام کی زبان سے نکلے. وہ کیا اب وہ کہہ رہے تھے کون سا مذہب ہے حق پر. تو امام علیہ السلام نے کہا مطاعت المولائی افضل منہما. ابو القاسم کی طرح متوجہ ہوئے جو سید زیادہ تھا اس کی طرح متوجہ ہو کے کہنے لگے یہ نہ کہو کہ میرے مولا ان سے افضل ہے. میں اپنے صبر کو دیکھتا ہوں کہ کیسے میرے ساتھ نہیں بولتے. مطاعت المولائی افضل منہما. یہ نہ کہو کہ میرے مولا ان سے افضل ہے. الحم ترا. اور یہی پہ میرے آقا مولا نے کہا کہ مطاعت المولائی افضل منہما اقل للذی فضلتہ متنقضان. اگر تم یہ کہو کہ میرے مولا ان صحابہ سے افضل ہے یہ جو مماثلت کر رہا ہے تقابل کر رہا ہے یہ تقابل کرنا ہی ان کی شان میں کمی ہے. سمجھے ہی نہیں آپ. سارا مجمع سمجھا ہی نہیں ہے. میں تو جانتا ہوں 22-25 سال سے پڑھتے ہیں سارا مجمع نہیں سمجھا. میں پھر سمجھاتا ہوں. میرے آقا و مولا نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تو تم مماثلت کر رہا ہے نا کہ علی کے یہ فضائل ان سے افضل ہیں علی کے یہ فضائل ان سے افضل ہیں. میرے مولا نے کہا کہ تم مماثلت نہ کرو. کیوں؟ اس لیے میرے مولا نے جواب دیا الم ترا ان السیف یضری بحدہ. تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو تلوار ہے یہ اپنی دھار کی وجہ سے کاٹتی ہے. مقالو کا ھذا ان السیف احد من العصا. تیرا یہ کہنا کہ یہ تلوار اس ڈنڈے سے زیادہ تیز ہے. میں کیا تشریح کروں امام کے اس جملے کی. میں کیسے تشریح کروں کہ یہ کہنا کہ تیرا یہ کہنا کہ یہ تلوار اس ڈنڈے سے زیادہ تیز ہے اس تلوار کی توہین ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ تلوار اور ڈنڈا اور ہائے 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 یہ ہے لوہا وہ ہے عصا وہ ہے لکڑی. امام بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہاں نور کہاں خاک کہاں علم الہی کا مالک کہاں جہالت میں پڑھنے والے کہاں وہ جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا کہاں وہ جس نے جوانی میں بڑھاپے میں بتوں کا پوجا کی. بات پہنچی بات پہنچ گئی آپ تک سب تک پہنچ گئی ہے نا. اس لیے مماثلت نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں. یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے. اور میرے امام علیہ السلام نے بتاتے ہوئے کہنے لگے یہ مسجد حمدان میں کہتے ہیں ہم دیکھ ہی رہے تھے ہم چاہ ہی رہے تھے کہ ہم ان کی زیارت کریں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیں. یہ کہتے ہیں یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے سوچا آگے بڑھے امام موجود نہیں تھے. اللہ امام اپنے مذہب حقانیت کی مدد کرنے کے بعد چلے گئے اور وہ رفیع الدین اٹھا اور سب سے پہلے آ کر تمام سے پہلے آ کر ابو القاسم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. توجہ ہے میرے بھائیوں. یہی وجہ ہے بس وقت مکمل ہو گیا تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائے بار بار یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب اثنا عشریہ میں بنی ہاشم وہ قبیلہ ہے جس قبیلے میں تمام کے تمام بنی ہاشم کی قبیلے میں تمام کے تمام آفتاب ہدایت ہے. آفتاب ہدایت کا مقصد یہ ہے آفتاب کہتے ہیں سورج کو. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج. آفتاب ہدایت ہے بنی ہاشم کے قبیلے میں تمام کے تمام آفتاب ہدایت یعنی سورج ہے ہدایت کے. اور اس بنی ہاشم کے قبیلے میں جہاں اتنے سورج موجود ہیں وہاں قمر ہیں چاند ہیں تو فقط ایک قمر بنی ہاشم. جہاں ہر طرف ہدایت کے آفتاب ہیں وہاں قمر تنہا ہے قمر بنی ہاشم. مولا غازی عباس علیہ السلام بلند تر صلوات. میں نے اپنے فضائل راستے میں جاتے ہوئے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں جو میرے اوپر واجب ہے. آج کے اس دن میں حضرت جناب عباس کے وہ جملے جو امام حسین کی فضیلت میں انہوں نے بیان. مسجد حرام ہے میرے آقا امام حسین علیہ السلام مسجد حرام کو بیت اللہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. 8 ذی الحجہ ہے 59 ہجری ہے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت جناب عباس کو بلا کر کہا عباس جاؤ بیت اللہ پر جا کر میرا ان سے تعارف کرو. امام حسین نے کہا میرا ان سے تعارف کرو. میرے آقا حضرت ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم باب الحوائج گئے ہیں کہاں بیت اللہ کے اوپر. یعنی میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جلوہ الہی کے جلوہ پھر سمجھیے گا جلوہ الہی کے جلوہ گر ہو. اور جناب عباس کی ایک فضیلت اور پڑھوں خطبہ پڑھنے سے پہلے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جناب حضرت عباس کے مقام کیا مرتبہ کیا ہے. آپ سنیے گا کہ انہوں نے کیسا خطبہ پڑھا. حضرت جناب عباس کے بارے میں یہ روایات متفق علیہ ہیں کہ وہ اتنی جلال و جمال و کمال کے مالک تھے کہ یرکب علی الفرس سے ایسے گھوڑے پہ سوار ہوتے جو 2 رقابہ ہوتا.
دو رقابہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے وَرِجْلَاهُ يَخْتَطِفَانِ عَلَى الْأَرْضِ، دو رقابہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے اور ان کے پاؤں زمین پر نقش کھینچتے، ایسا ان کا جلال۔ حضرت جناب عباس کو امام وقت نے، حجت خدا نے حکم دیا کہ جاؤ میرا ان سے تعارف کراؤ۔ حضرت جناب عباس ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم امام حسین کے لشکر کے سپہ سالار خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے۔ توجہ چاہتا ہوں اور میں ذمہ داری سے یہ جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ چار دیوار جناب بیت اللہ کی چار دیواری پہ چھت پہ کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ ان کی طرف مخاطب ہوئے جو حجاج کرام تھے۔ اب ظاہر بیت اللہ میں تو مسلمان ہی تھے نا، اور وہ حجاج کرام تھے۔ حضرت جناب ابو الفضل العباس نے جلالی خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیسا خطبہ ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد ہے اس اللہ کا جس نے اس بیت اللہ کو میرے بابا علی کی وجہ سے فضیلت دی۔ من کانا، میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، من کانا بیتن بالامس واصبح قبلتن، جو علی کی ولادت سے پہلے بیت اللہ تو تھا، جب علی کی ولادت ہوئی تو بیت اللہ کعبہ بنا، قبلہ بنا۔ توجہ ہے نا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، من کان بیتن بالامس واصبح قبلتن، علی کی ولادت کی وجہ سے یہ قبلہ بنا۔ جناب عباس نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، میں نے مختصر کر دیا خطبے کو، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ خدمت جاریہ میں عرض کروں گا۔ اور پھر ان کی طرف سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا ایتھا الکافرۃ الفاجرہ اتصدون من امام البررہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ تو حاجی تھے، وہ تو مسلمان تھے، میرے آقا ابو الفضل العباس ان کو کافر، فاسق و فاجر کیوں کہہ رہے تھے؟ امام حضرت جناب عباس بتلانا یہ چاہ رہے تھے جو امام وقت سے جنگ کرے وہ وقت کافر نہیں ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اتصدون البیت من امام البررہ، اور پھر میرے آقا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان الامر مطیعا، اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی الیہ۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے متوجہ کرتا ہوں، اگر آپ کے دل میں یہ الفاظ کا ترجمہ آ گیا تو آپ کو لطف آئے گا، لا کان امر اللہ الجلیلہ، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کے اسرار نہ ہوتے، اللہ کا یہ مشیتیں نہ ہوتی، تو بیت اللہ چل کر حسین کی زیارت کے لیے جاتا، حسین بیت اللہ کی زیارت نہ آتے۔ اور پھر میرے حضرت جناب عباس میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، الناس یستسلم الحاجرۃ والحاجرۃ یستسلم یدیہ، ارے لوگ حجر اسود کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حجر اسود تو حسین کے دستوں کا بوسہ لیتا ہے۔ میرے آقا و مولا نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بس یہیں پہ میں مسائل پہ جانے لگا ہوں۔ میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، اے کافرو، اے فاسقو، اے فاجرو، یہ حسین کے لیے آنے والے، جنگ کرنے کے لیے آنے والے لوگوں، یہ دیکھو، من ہوا شارب الخام، حسینیت کو بیان جناب عباس نے کیسے کیا ذرا سنیے، من ہوا شارب الخمر، کون ہے جو شارب الخمر ہے، وہ من ہوا صاحب الحوض والکوثر، اللہ اکبر، کون ہے جو صاحب حوض کوثر ہے۔ میرے آقا حضرت الفضل عباس بتلانا چاہ رہے تھے کہ وہ شارب خمر ہے،
حسین صاحب حوض کوثر، یہی وجہ ہے نا میرے آقا عباس نے اپنی ساری زندگی حسین کی خدمت، اہل بیت اطہار کی حفاظت۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں ایک عجیب جملہ ملتا ہے کہ 1400 سال بعد، واقعہ کربلا کے 1400 سال بعد، ایک بوڑھی عورت ساری زندگی دل میں خواہش لیے بیٹھی تھی، کاش مجھے موقع ملے میں کربلا جاؤں۔ آج تو آپ کے پاس مال و دولت ہے نا، آج جہاز ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، یہ ہماری شوریہ قسمت کیا نہ جائے، لیکن وہ ساری زندگی کوشش کرتی رہی کہ مجھے موقع ملے میں کربلا کی زیارت کے لیے جاؤں۔ اس کے پاس نان و نفقہ نہیں تھا، بڑھاپے میں اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جوان ہوا، ذرا توجہ چاہتا ہوں، اس کا بیٹا جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد بوڑھی عورت بھی کام کرنے لگی، جوان بیٹا بھی کام کرنے لگا، مال و دولت جمع ہوا، کہا اب ہمارے پاس اسباب سفر ہیں، اب جاتے ہیں کربلا۔ وہ چلے کربلا کے راستے میں، اور لک و دک صحرا میں ایک بیابان میں اس کا وہ جوان بیٹا جو اکیلا اس کا سہارا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو بیٹے کی لاش لے کر گھر جاتی یا کربلا جاتی۔ اس نے کہا، اس نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا، درخت میں سائے کے نیچے رکھا، اس نے کہا میں کربلا جاتی ہوں۔ اور یہ کربلا آئی، تاریخ میں ملتا ہے یہ کربلا میں امام حسین کی زری پہ نہیں گئی، یہ کربلا میں آ کر ابو الفضل عباس کی زری پہ گئی۔ اور روایتوں میں ملتا ہے یہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہی جملے کہہ رہی تھی، یا حجاب زینب، یا سقائے سکینہ، یا حجاب زینب، یا سقائے سکینہ۔ روایت ملتا ہے 3 دن تک یہ سوئی نہیں، یہ یہی ورد کرتی رہی۔ اب تیسرے دن صبح کا وقت تھا، دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، جب وہ گھوڑے سوار قریب آیا دیکھا یہ میرا بیٹا ہے، کہا بیٹا تو زندہ ہو گیا؟ کہنے لگا، وہ بیٹا کہنے لگا کہ اماں عباس کی زری پہ زینب کی چادر کا واسطہ نہ دو، اماں عباس کی زری پہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ نہ دو، اس لیے کہ عباس اس وجہ سے قبر میں بے چین ہے۔ میں کہوں گا 1800 سال بعد جناب عباس بے چین ہو رہے، اللہ جانے وہ کیسا وقت تھا۔ شب عاشور کو جناب سیدہ زینب نے بلایا اور بلا کر کہا عباس 11-21 رمضان المبارک تھی، میرے بابا کا آخری وقت تھا، میرے بابا نے میرے سر کا بوسہ لیا، میرے بازوؤں کا بوسہ لیا، اور ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ ایسا ہے کہ تجھے ان ہاتھوں میں زنجیر پہنائے جائیں گے، ان سروں پہ پتھر برسائے جائیں گے۔ میں نے پوچھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کہا گیا کوئی ایسا زمانہ آئے گا جب عباس بھی نہیں رہے گا، تو عباس مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج کے بعد میرے ہاتھوں میں زنجیر پہنائے جائیں گے، میرے سر کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے۔ ہزاروں صبح عاشور ہوئی، میں نے مصاحب ختم کر دیا تاکہ مختصر کر دوں اور آپ کو زیادہ دیر زحمت سماعت نہ دوں۔ میرے بھائیو، آج رونے کی راتیں ہیں، آج غصے کی راتیں ہیں، یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں، پڑھنے والے کا اچھا انداز نہیں، یہ آپ کے دل میں جو حضرت عباس کے لیے محبت ہے اس کا کمال ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے حضرت جناب عباس کو پرسہ دینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جو بھی گیا نا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو آئے میری طرف، جو بھی گیا نا تو اگر حضرت علی اکبر کہے تو کہا گیا واہ علی اکبر، اگر جناب قاسم گئے تو واہ قاسمہ، جو بھی شہید گیا اس کے نام سے بیان کیا گیا۔ لیکن جب جناب عباس گئے ہیں نا
تو یہ میں نے نہیں کیے. میری آقا دادی زینب کہہ رہی تھی واہ حجابہ واہ حجابہ ہائے میرا پردہ. اور یہی وجہ ہے میرے آقا عباس جب امام حسین کے پاس گئے نا کہا آقا مجھے موت کی اجازت دیجیے. ہائے ہائے آقا مجھے موت کی اجازت دیجیے. تو میرے آقا امام حسین نے کون سے جملے ارشاد فرمائے؟ کہا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے تو میرا لشکر کا سپہ سالار ہے. جناب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ وہ لشکر تو رہا نہیں. پھر جناب عباس کو امام حسین کتنا حسرت بھرا جملہ ہے امام حسین کا یہ مرثیہ. امام حسین نے کہا عباس تیرے جانے کے بعد وہ آنکھیں سکون سے سوئے گی جو تیرے وجود کی وجہ سے خوف میں نہیں سوتی تھی اور وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے سو جایا کرتی تھی وہ تیری شہادت کے بعد نہیں سو پائے گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیے میرے بھائی. آج بلند آواز سے گریہ کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسرت ہے جناب زینب کی. اور آزادارو تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا عباس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے موت کی اجازت مل جائے. اجازت نہیں ملی. اب جناب عباس آئے خیام میں. سنو گے کیا تھا خیام میں؟ 40 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خالی مسکینے ہیں مرجھائے ہوئے رخساروں کے ساتھ خوش لبوں کے ساتھ کہہ رہے تھے العطار العطار. اللہ جانے ایک مورخ لکھتا ہے یہ جو وقت تھا نا عباس کی شہادت سے پہلا ایسا عجیب وقت تھا کہ قیامت والا جو ہے وہ وقت تھا. ہر بچہ کہہ رہا تھا العطار اے عباس پانی لے آؤ. سنو کہ ابھی آپ نے سنا نا کہ عباس کا قد کتنا تھا. اس جناب عباس آگے بڑھے. ایک 4 سال کی بچی ہے میرے آقا امام حسین کے سینے پہ سونے والی وہ آگے بڑھی. کہا چچا میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لے آئیے. کہا سکینہ میرے گلے میں مسکیزہ ڈال لیجئے. عباس کا قد بلند تھا سکینہ کا سن مبارک 4 برس تھا. عباس بیٹھتے 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 ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. سکینہ نے یہ مسکینہ پہنایا. حسین نے یہ دیکھا کہا سکینہ ایسا نہ ہو تیرا 6 ماہ کا بھی نہ رہے میرا 32 برس کا. تھک کے نہیں رونا میرے بھائی تھک کے نہیں رونا. اور تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا عباس کے بس 2 جملے اور آپ کی رحمت تمام. حضرت جناب عباس کو اجازت ملی. اب کس کے لیے گئے؟ پانی لینے کے لیے. جناب عباس نے ایسا حملہ کیا نہر فرات پہ قبضہ کیا پانی کو اپنے چلو پہ لیا. ایک مرتبہ عمر ابن سعد کے لشکر کو دکھلایا. کہا یہ پانی ہے اگر ہم چاہیں تو لے سکتے ہیں. عباس کی وفا دیکھیے بڑی پیاس تھی عباس کو. پانی پی سکتے تھے یہ سوچ کر کہ علی اصغر پیاسا ہے یہ سوچ کر کہ سکینہ پیاسی ہے. جناب عباس نے پانی نہیں پیا. اور اب جب نہر فرات سے مسکینہ بھر کے چلے ہیں نا عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ کہا یک بار کی حملہ کیا جائے. یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں پورے لشکر نے حملہ کیا. حضرت جناب عباس نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے. پہلا بادو شہید ہوا. بڑا دور تاریخ میں ملتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ بایاں بازو بھی حضرت عباس کا شہید ہوا. کیا عمل کیا؟ اب جو مسکیزہ تھا نا اب مسکیزے کی تنابوں کو میرے آقا عباس نے اپنے منہ میں لیا. سینے سے مسکیزے کو ڈھانپا کہ کسی طرح
یہ بنی ہاشم کے لیے پانی پہنچ جائے. حرملہ نے ایک تیر چلایا. حرملہ نے ایک ایسا تیر چلایا جو مشک میں لگا اور ایسا لگا کہ پانی گر گیا. حکم ابن طفیل نے ایک ایسا کھج مارا. میرے آقا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زین سے زمین پہ آئے. اور یہی وجہ ہے نا میرے امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو شہید پہ. میرا سلام ہو شہید پہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے بغیر بازو کے زمین پہ آئے. جیسے ہی عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے حسین چلے. سکینہ دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا جا رہے ہیں, چچا کو لائیں گے, پانی لائیں گے. میرے آقا حسین گئے اور جب میرے آقا عباس کی لاشا پہ پہنچے نا بس آپ میں اتنی سکت نہیں کہ آپ والا غازی عباس کے غم میں رو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ایک مرتبہ کہو یا عباس, یا عباس, سب کہو یا عباس, یا عباس. سنو گے میرے آقا امام حسین جب پہنچے ہیں عباس کی ایک آنکھ میں خون تھا, دوسرے آنکھ میں تیر تھا. کہا عباس کوئی آخری حسرت ہے؟ کہا آقا آخری حسرت یہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا عباس دیکھو, کہا نہیں, ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسرے آنکھ میں خون ہے. میری خون والی آنکھ کو صاف کیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. سنو کہ حسین نے آنکھ کو صاف کیا. عباس کا لاشا تڑپا. کہا آقا اتنی دیر میں آپ کی داڑھی سفید ہو گئی. حسین نے کہا عباس تیرے جانے کے بعد میری قبر کا ازادارو بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں. حضرت جناب عباس نے بس رونے کے لیے یہی جو ایک جملہ کافی ہے. حضرت عباس کے سر کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا. عباس نے سر اٹھا کے خاک کربلا پہ رکھا. پھر میرے آقا امام حسین نے عباس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. جناب عباس نے سر اٹھا کے خاک کربلا پہ رکھا. کہا عباس کیا ہوا؟ سر کو گود میں رہنے دو. کہا آقا آپ نے ہر سر کو گود میں رکھا, ابھی جب آپ گریں گے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا میری آخری خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا تو میرا بھائی ہے, ساری زندگی تو نے غلام کہلوایا ہے, میری آخری خواہش ہے کہ مجھے اپنا بھائی کہو. عباس کا لاشا تڑپا. کہا نہیں, میری ماں کی وصیت تھی, میری ماں کا حکم تھا, ساری زندگی تجھے آقا کہا, آقا کہوں گا. ایک کالے برقعے والی بیوی تھی جو کہتی ہے میں زہرا جنت البقیع سے آئی ہوں, میرے مظلوم بھائی کو بھائی کہے. عباس کا لاشا تڑپا. کہا او میرے حسین مظلوم, او میرے پیاسے بھائی, یہ جملہ کہنے تھے. خیام کے دروازے سے زینب نے کہا مجھے بھی بھائی کہو. عباس نے کہا میری شام کی قیدین. عباس کا علم لے علم, جناب عباس کا علم لے کے میرے آقا حسین چلے. ہوتے امرنا ستم عباس کا, کرتے ہیں ماتم ہر عباس کا. ہو گئے امرنا ستم